अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टीएस टेट की तैयारी जो भी तलबा और तालिबात कर रहे हैं, उन तलबा और तालिबात के लिए उर्दू सिलेबस के मुताबिक उर्दू क़वाइद का पहला हिस्सा आपके सामने पेश किया जा रहा है। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको ये वीडियो में जो ग्रामर बतलाया जा रहा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रामर है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम जानेंगे इसमें ज़र्फ़ के बारे में। इसमें ज़र्फ़ क्या है? वो इसमें है जिससे मुकाम या वक्त का पता चले, उसी को हम इसमें ज़र्फ़ कहते हैं। और इसमें ज़र्फ़ के दो अक़साम है, इसमें ज़र्फ़ मकान और इसमें ज़र्फ़ ज़मा। तो आइए जानेंगे इसमें ज़र्फ़ मकान किसे कहते हैं। इसमें ज़र्फ़ मकान उसे कहते हैं जिससे मुकाम का पता चले, जैसे कि कब्रिस्तान, ईदगाह। यहाँ पर मकाम का पता चल रहा है, जैसा कब्रिस्तान है, ईदगाह है, इसी को हम इसमें ज़र्फ़ मकान कहते हैं। और दूसरा है इसमें ज़र्फ़ ज़मा। इसमें ज़र्फ़ ज़मा किसे कहते हैं? जिससे वक्त का पता चले, जैसे सुबह, शाम, दोपहर, यानी ज़मा का यहाँ पर पता चल रहा है, इसी को हम इसमें ज़र्फ़ ज़मा कहेंगे। आप इसको अच्छे से समझ लें, जहाँ पर मकाम का पता चलता है उसको हम इसमें ज़र्फ़ ज़मा कहते हैं, और वक्त का पता चले उसको हम इसमें ज़र्फ़ ज़मा कहते हैं। ये बहुत ही अहम है। अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये पूछा जाए तो 1 मार्क के लिए पूछा जाएगा। आपके लिए 1 मार्क भी बहुत ही यानी अहमियत का हामिल है। उसके बाद है इसमें आला। इसमें आला किसे कहते हैं? देखें, जिससे औजार का पता चले, जैसे कुदाल, चाकू, कलम वगैरह। यानी हम अपने हाथ में जो औजार लेकर काम करते हैं, यानी जिससे काम किया जाता है औजार से, उसी को हम इसमें आला कहते हैं। तो औजार कौन कौन से हैं? चाकू है जो हमें फ्रूट्स के काटने के लिए, तरकारियों को काटने के लिए और दीगर चीज़ों को काटने के लिए चाकू का इस्तेमाल किया जाता है, इसको हम इसमें आला में शुमार करते हैं। और कंघी भी इसमें आला है, यानी हम जिसकी मदद से काम करते हैं वो सभी इसमें आला है। जैसा कि अगर हम चम्मच का इस्तेमाल करें तो चम्मच इसमें आला है। तो उम्मीद करता हूं कि आप बआसानी के साथ इसमें आला के बारे में जान चुके हैं। यानी आप इसे अच्छे से याद रखें कि औजार जो भी है वो इसमें आला में आते हैं। उसके बाद है इसमें नकरा, इसमें मारूफा। इसमें नकरा को हम अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में कॉमन नाउन कहते हैं। उसकी तारीफ देखें, जिससे पूरी ज़ात का इल्म हो, जैसे नदी, पहाड़, शहर वगैरह। उसके बाद देखें इसमें मारूफा। मारूफा को हम अंग्रेजी में प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसकी तारीफ देखें, जिससे किसी खास चीज़ का इल्म हो, जैसे गंगा, हिमालय, पटना वगैरह। इसको हम इसमें मारूफा या फिर प्रॉपर नाउन कहेंगे। तो हम इसमें नकरा अभी जिसकी तारीफ देखे हैं उसको हम तफसील से समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें नकरा क्या है। यहाँ पर मिसाल के तौर पर दिया गया है कि नदी। मैं कहूँ कि नदी में पानी है, आप ये समझ नहीं पाएंगे कि किस नदी में पानी ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि गंगा में पानी बहुत ज़्यादा है तो आप आसानी से ये समझ जाएंगे कि गंगा नदी में बहुत ज़्यादा पानी है। यानी यहाँ पर एक ख़ास चीज़ का इल्म हो रहा है कि गंगा नदी में पानी बहुत ज़्यादा है। उसी तरीके से पहाड़ है, यानी इसमें नकरा में पहाड़ है, यहाँ पर हम फिर सोचेंगे कि कौन सा पहाड़। उसी तरीके से अगर हम मारूफा में देखेंगे तो हिमालय पहाड़, यहाँ पर हमें ख़ास चीज़ का इल्म हो रहा है कि हिमालय पहाड़। आप समझने के लिए बस इतना सा याद रखें, जिससे पूरी ज़ात का इल्म हो उसको हम इसमें नकरा कहते हैं, और जिससे किसी खास चीज़ का इल्म हो उसे हम इसमें मारूफा कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप भी ये समझ चुके होंगे। उसके बाद हम जानेंगे इसमें तादाद के बारे में। यहाँ पर आप इसमें तादाद से ही पता चल रहा है कि हम किसके बारे में जान रहे हैं।
تو چلیے ہم جانتے ہیں اس کی تعریف۔ اسم تعداد جس سے عدد کا علم ہو، جیسے 10، 20 وغیرہ، اسی کو ہم اسم تعداد کہتے ہیں۔ آپ اس کو اچھے سے یاد رکھ لیں، جس میں ڈیجٹس کا یعنی نمبر کا استعمال ہوتا ہے اس کو ہی ہم اسم تعداد کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم جانیں گے اسم صوت کے بارے میں۔ تو آئیے اس کی تعریف دیکھیں۔ اسم صوت کسے کہتے ہیں؟ جس سے آواز کا علم ہو، جیسے میاؤں، ٹن ٹن وغیرہ، یعنی آپ کے کانوں تک ایک آواز پہنچے اور اس آواز کا علم آپ کو ہو، جیسے کہ یہاں پر مثال میں دیا گیا ہے کہ میاؤں، میاؤں کس کی آواز ہے؟ بلی کی آواز ہے، اور ٹن ٹن جو گنٹھی ہوتی ہے اس کی آواز ہے، یعنی اس میں صوت میں آواز کا علم ہو، وہ چاہے کسی کی بھی آواز ہو، اسی کو ہم اسم صوت کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم جانیں گے اسم صفت کے بارے میں۔ اس کو ہم انگریزی میں ایڈجیکٹو بھی کہتے ہیں۔ تو چلیے صفت کیا ہے جانتے ہیں۔ جس سے خوبی یا خامی کا علم ہو، یعنی اچھائی یا برائی کا علم ہو، پتہ چلے، اسی کو ہم اسم صفت کہتے ہیں۔ اور بھی مثال دیکھیں، جیسے کہ لال، موٹا، نیا، تیز وغیرہ۔ جیسا کہ اس کے کپڑے لال ہیں، یعنی اس کی کپڑوں کی صفت معلوم ہو رہی ہے کہ کپڑے لال ہیں، اسی کو ہم اسم صفت کہتے ہیں۔ جیسا کہ قلم نیا ہے، یعنی قلم کی صفت معلوم ہو رہی ہے کہ قلم نیا ہے، وہ لڑکا تیز بھاگتا ہے، یعنی تیز جو ہے اس میں استعمال کیا گیا ہے وہی صفت ہے۔ آپ بس سمجھنے کے لیے اتنا یاد رکھیں کہ خوبی یا خامی کا علم ہونا یا پھر جاننا، اسی کو ہم اسم صفت کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم جانیں گے فعل، فاعل، مفعول۔ فاعل کو ہم انگریزی میں یعنی انگلش میں سبجیکٹ کہتے ہیں، یعنی کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے فعل۔ فعل کو ہم انگریزی میں ورب کہتے ہیں۔ فعل کو ہم اگر آسانی سے سمجھیں گے تو فعل کام کرنے کو کہتے ہیں یا پھر کام کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے مفعول یعنی آبجیکٹ، ہم انگلش میں اس کو انگریزی میں آبجیکٹ کہیں گے۔ تو مفعول کو ہم آسانی سے اگر سمجھیں گے تو مفعول کی تعریف یہی ہے کہ جس پر کام کا اثر پڑے اسی کو ہم کیا کہیں گے؟ مفعول کہیں گے۔ جیسا کہ یہاں پر دیا گیا ہے احمد آم کھاتا ہے، اس جملے میں دیکھیں اس میں کھانے والا یعنی کام کرنے والا کون ہے؟ احمد ہے، یعنی کام کرنے والے کو ہم فاعل کہتے ہیں، پہلے ہی پڑھ چکے ہیں۔ تو یہاں پر فاعل کون ہے؟ احمد ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں کام کا اثر کس پر پڑ رہا ہے۔ ہم نے ابھی پڑھا کہ جس پر کام کا اثر ہوتا ہے اس کو ہم مفعول کہتے ہیں۔ تو یہاں پر کام کا اثر کس پر پڑ رہا ہے؟ تو یہاں پر اثر آم پر ہو رہا ہے، اسی کو ہم مفعول کہیں گے۔ اور کام کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ کام ہو رہا ہے یہاں پر کھانا، اسی کو ہم فعل کہیں گے۔ آپ اسے اچھے سے جان لے، کام کرنے والے کو ہم فاعل کہتے ہیں، جو کام ہو رہا ہے اس کو ہم فعل کہتے ہیں، اور کام کا جس پر اثر پڑ رہا ہے اس کو ہم مفعول کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم جانیں گے متکلم، حاضر، غائب۔ تو چلیے اس کے بارے میں ہم تفصیل سے جانیں گے۔ متکلم یعنی فرسٹ پرسن، بولنے والے کو متکلم کہتے ہیں، یعنی جو بھی کہہ رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ متکلم کہتے ہیں، جیسا کہ میں، ہم۔ اور جو سننے والا ہوتا ہے اس کو ہم سیکنڈ پرسن کہتے ہیں، یعنی حاضر، جیسا کہ تم، تو، تم لوگ، اور یہ سب دوسرا پرسن ہے یعنی سیکنڈ پرسن، حاضر لوگ ہیں۔ اس کے بعد ہے تھرڈ پرسن یعنی غائب، جس کے بارے میں کچھ کہا جائے، جیسا کہ وہ لوگ۔ مثال کے طور پر میں نے کہا کہ آج تم کہاں گئے تھے، تو یہاں پر جو سوال پوچھا جا رہا ہے اس پرسن کو ہم کیا کہیں گے؟ متکلم کہیں گے۔ اور جس سے مخاطب ہو کر کہا جا رہا ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ حاضر، یعنی بولنے والے کو متکلم اور سننے والے کو حاضر۔ اور جس کے بارے میں کچھ کہا جا رہا ہو اور وہاں پر وہ شخص موجود نہ ہو اس کو ہم غائب کہیں گے۔
اس کے بعد ہم جانیں گے حاصل مصدر کے بارے میں۔ حاصل مصدر کی تعریف دیکھیں، جو مصدر کی کیفیت بتائے، جیسے کھلکھلانا سے کھلکھلاہٹ، مسکرانا سے پارٹ 2 بھی آ رہا ہے، آپ پارٹ 2 بھی ضرور دیکھیں کیونکہ آپ کو پارٹ 2 میں یہ تمام تفصیلات یعنی ان کی تعریف آسانی کے ساتھ سمجھائی جائے گی۔ آپ پارٹ 2 ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو پوری طریقے سے بات سمجھ میں آ جائے اور آپ آسانی کے ساتھ اردو گرامر جان سکیں، یعنی اردو قواعد میں سے جس کو لے کر سوالات پوچھے جاتے ہیں اسی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے سامنے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں ماضی، حال، مستقبل۔ ماضی کو ہم انگریزی میں پاسٹ کہتے ہیں، تو حال کو ہم پریزنٹ کہتے ہیں اور مستقبل کو فیوچر کہتے ہیں۔ تو چلیے ان کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے۔ ماضی، پاسٹ، گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں، یعنی ماضی کہتے ہیں پاسٹ ٹینس کو، یعنی گزرے ہوئے زمانے کو، اور اس کی پہچان ہے تھا، تھے، تھی، یعنی جملے کے اخیر میں تھا، تھے، تھی آئے گا تب ہم آسانی کے ساتھ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ماضی کا جملہ ہے، یعنی زمانہ ماضی کو بیان کر رہا ہے۔ اور حال کہتے ہیں موجودہ زمانے کو، اور اس کی پہچان ہے جملے کے اخیر میں ہو، ہوں، ہیں۔ اگر یہ جملے کے اخیر میں آ جائیں تو یہ زمانہ حال کو بیان کر رہا ہے، یعنی پریزنٹ کے زمانے کو بیان کر رہا ہے۔ اس کے بعد مستقبل ہے۔ مستقبل ہم آنے والے زمانے کو کہتے ہیں، اور اس کی پہچان کیا ہوگی؟ گا، گے، گی، یعنی وہ کام فیوچر میں، مستقبل میں انجام دیا جائے گا، ابھی دیا نہیں گیا، بلکہ اس کی پہچان جملے کے اخیر میں گا، گی، گے اگر اس جملے کے اخیر میں آ جائے تو وہ فعل مستقبل ہے، یعنی فیوچر، آنے والے زمانے کو بتلایا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایسے سمجھیں کہ احمد راجا تھا، اس جملے میں اخیر میں تھا کا استعمال کیا گیا ہے، تو ابھی ہم نے جانا کہ اخیر میں تھا، تھے، تھی اگر استعمال کیا جائے تو وہ گزرے ہوئے زمانے کی بات کی جا رہی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ احمد بادشاہ ہے تو ابھی حال کے زمانے کی بات کی جا رہی ہے۔ اگر جملے میں ایسا استعمال کیا جائے کہ احمد بادشاہ ہوگا، احمد بادشاہ بنے گا، یعنی ابھی بنا نہیں بلکہ فیوچر کی بات بتلائی جا رہی ہے، اسی کو ہم فعل مستقبل کہتے ہیں۔ آپ پارٹ 2 ضرور دیکھیں کیونکہ پارٹ 1 پارٹ 2 اگر آپ دیکھ لیں گے تو تقریباً آپ اردو گرامر سے واقف ہو جائیں گے، آپ کو یہ مسابقتی امتحانات میں بہت کام آئے گا۔ پارٹ 2 کے اندر آپ کو علم کی قسمیں، جامد، مصدر، مشتق، ماضی کی اقسام، جملے کی قسمیں، یہ تمام آپ کو پارٹ 2 میں دیکھنے کو ملے گی، جو کہ مسابقتی امتحانات کے لیے بہت اہم ہے۔ تو آپ اس چینل سے جڑے رہیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔